اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل بھی ہم نے سورہ نساء کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا تھا۔ آگے ارشاد ربانی ہے، للذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، جو بناتے ہیں کافروں کو اپنا رفیق مسلمانوں کو چھوڑ کر۔ اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ منافقوں کی شان یہ بھی تھی کہ وہ جو کفار تھے وہ ان کو اپنا دوست بناتے تھے۔ وہ سوچتے تھے کہ یکسو مسلمان کے ساتھ بھی ہو جاؤ اور کفار کے ساتھ بھی کچھ معاملات بنا کر رکھو، اگر کچھ پلڑا بدل جائے، بھاری ہو جائے تو کفار ہمارے کام آ سکیں۔ اس لیے وہ کفار سے دوستی رکھتے تھے۔ منافقین اہل ایمان کو چھوڑ کر ان کو اپنا دوست بناتے تھے اور ان کو اپنا پشت پناہ سمجھتے تھے، ان پر بھروسہ یقین رکھتے تھے۔ آگے ارشاد ربانی ہے، یبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا، کیا ڈھونڈتے ہیں ان کے پاس عزت، سو عزت تو اللہ ہی کے واسطے ہے ساری کی ساری۔ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ منافق لوگ ان کی محفلوں میں جا جا کر اور ان کے ساتھ بیٹھ کر عزت ڈھونڈتے ہیں کہ شاید ہمیں عزت مل جائے گی، عزت کی تلاش میں لگے رہتے ہیں، لیکن ان کو یہ بات نہیں سمجھ آتی کہ عزت کل کے کل اللہ کے اختیار میں ہے۔ اے نادان، تم یہاں کیا عزت ڈھونڈ رہے ہو؟ عزت تو اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ نے جس کو دینی ہوگی، جہاں ہوگا، جیسے ہوگا، جس حال میں ہوگا، اللہ اسے عزتوں سے نوازے گا۔ آگے رب العزت بتا رہے ہیں، وَلَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ وَيُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يُخَوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ۔ اتار چکا ہے تم پر قرآن میں کہ جب تم سنو اللہ کے احکام کو انکار کیا جا رہا ہے، اس کا مذاق یا ہنسی اڑائی جا رہی ہے ان کی، تو نہ بیٹھو ان کے ساتھ یہاں تک کہ مشغول ہو جاؤ کسی دوسری طرف۔ یہ بات تم پہ نازل کی جا چکی ہے کتاب میں کہ جب تم دیکھو کافر لوگ قرآن کا مذاق کر رہے ہیں، جب تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو یا آیت کے مطابق، قرآنی آیت کے مطابق کوئی بات کر رہے ہو تم لوگ، تو وہ جب مذاق کرتے ہیں تو تمہیں کیا چاہیے؟ تم وہاں سے چلے جاؤ، احتجاجاً وہاں سے کم از کم چلے جاؤ، وہاں نہیں بیٹھو۔ اسی بات کے متعلق اس آیت میں بھی بتایا جا رہا ہے کہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ جب تم دیکھو اور سنو کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا جا رہا ہے، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، تو تم ان کے ساتھ مت بیٹھو یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں لگ جائیں، تو پھر تم دوبارہ آ جاؤ، کوئی حرج نہیں، کیونکہ ان سے گفتگو کرنی ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، تعلق منقطع نہیں کرنا، لیکن جب وہ یہ حرکتیں کریں تو پھر تم ان کے ساتھ مت بیٹھو۔ انکم اذن مثلہم، ورنہ تم بھی اس حالت میں ان کی مثال ہو جاؤ گے۔ تو رب العزت کیا بتا رہے ہیں، اگر تم وہاں بیٹھے رہے، اسی حالت میں بیٹھے رہے ان کے ساتھ اور تم اٹھ کر نہیں گئے، تو تم بھی ان کے جیسے ہی کہلاؤ گے، ان کے ساتھ ان کے جیسے ہی ہو جاؤ گے اور اسی حالت میں پائے جاؤ گے۔ ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا، بے شک اللہ تعالیٰ اکٹھا کرنے والا ہے منافقوں کو اور کافروں کو، سب کو دوزخ میں۔ تو رب العزت بتا رہے ہیں اس آیت میں کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جمع کر کے رہے گا ہر منافق کو اور ہر کافر کو جہنم میں، سب کو جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا۔ ان لوگوں کو جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے، منہ موڑتے تھے اور یقین لا کر پھر انکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ سورہ نساء ہے جس کی ابھی ہم نے 2 آیتوں کا ترجمہ، تفسیر اور خلاصہ بیان کیا۔ انشاءاللہ تعالی ہم آگے بھی مزید کرتے رہیں گے۔ پروردگار عالم ہم سب کو قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنے، سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔